بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے متجسس دوستو۔ کائنات کے پراسرار ترین رازوں پر مشتمل ہماری سیریز کی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہفتے میں 7 دن ہی آخر کیوں ہوتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق یہ 7 دن 7 سیاروں کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، جیسا کہ سنڈے سن، منڈے مون، ٹیوزڈے مارس، وینسڈے مرکری، تھرسڈے جوپیٹر، فرائیڈے وینس اور سیٹرڈے سیٹرن کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ تو دوستو، انسانی وجود سے لے کر کائنات میں موجود ہر شے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نمبر 7 کے ساتھ جڑی ہے۔ آپ نے دنیا میں موجود 7 عجوبوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، جیسے کہ گریٹ پیرامڈ آف گیزا، دا ہینگنگ گارڈنز آف بیبلیون، نمبر 3 دا ٹیمپل آف آرٹیمس، نمبر 4 دا اسٹیچو آف زیوس، جسے رومن میتھولوجی میں خدا مانا جاتا ہے، نمبر 5 دا موزولیم ایٹ ہیلیکرناسس، نمبر 6 دا کلوسس آف روڈز، اور نمبر 7 دا لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا۔ یہ 7 عجائبات کیوں کہلاتے ہیں، اس پر پھر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن اس وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ 7 ہی کیوں ہیں۔ اور تو اور یہ روشنی جس سے ہم ہر روز دیکھتے ہیں، یہ بھی 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ دنک کے 7 رنگ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ دوستو، ریاضی کا علم جو کہ ایک یونیورسل علم ہے، اس کے مطابق نمبر 7 ایک پرائم نمبر ہے۔ ریاضی کے 7 بیسک میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں، جیسے کہ نمبر 1 ایڈیشن، نمبر 2 سبٹریکشن، نمبر 3 ملٹیپلیکیشن، نمبر 4 ڈویژن، نمبر 5 ایکسپوننٹیشن، نمبر 6 اسکوائر روٹ، اور نمبر 7 فیکٹوریل۔ اور دوستو، اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے آپ کو اس سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں دا اپولونیوس آف تنایا کی کتاب دا بک آف 7 اسٹیچوز کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ اس نے یہ ساری کتاب 7 بولنے والے مجسموں کے بارے میں لکھی کہ جن کو فلاسفیکل میٹریل کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اگر ہم اپنے وجود پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں 2 کان، 2 آنکھیں، 2 نتنے اور 1 منہ دیا ہے، جسے ایڈ کریں تو 7 نمبر بنتا ہے۔ چلیے اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو انسان کا جسم سر، آنکھوں، کانوں، ناک، منہ، بازو اور ٹانگوں پر مشتمل ہے، جو کہ 7 پارٹس آف باڈی ہیں۔ دوستو، ہماری زمین کو اس کی ٹیکٹونک پلیٹس کے مطابق 7 براعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان میں 7 سمندر موجود ہیں۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر اس دنیا کے 70% حصے پر مشتمل ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے مذہب اسلام کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تاکہ ان کے اس کام میں بھلائی اور برکت پیدا ہو سکے۔ اگر اس کو اعداد کی صورت میں لکھا جائے تو 786 لکھا جاتا ہے، یعنی 7 نمبر اس میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اگر ہم ایمان مفصل پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی دراصل 7 باتوں پر ایمان رکھنے کا عہد ہے، یعنی کہ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان،
نمبر 6 اچھی بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اس بات پر ایمان، اور نمبر 7 موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ دوستو قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ نمبر 7 ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ سورہ الفاتحہ جسے قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے، یہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ناظرین اگر آپ اذان کے الفاظ پر غور فرمائیں تو اس کو بھی 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان یعنی اللہ اکبر، دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی کا اعلان کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تیسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا اعلان، چوتھے حصے میں نماز کی طرف پکارا جانا، پانچویں حصے میں فلاح پانے کی طرف پکارا جانا، چھٹے حصے میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان یعنی اللہ اکبر، اور ساتویں حصے میں اس بات کا اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہم وضو پر غور کریں تو وضو میں بھی ہم فزیکلی 7 قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، نمبر 2 پہ کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 4 چہرہ دھونا، نمبر 5 کوہنی تک بازو دھونا، نمبر 6 سر کان اور گردن کا مسح، اور 7ویں نمبر پر پاؤں دھونا۔ آپ نے حج میں خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ صفا مروہ کی پہاڑی پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور دوستو شیطان کو بھی 7 مرتبہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ناظرین انسانی زندگی کو بھی 7 مختلف مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے لوح محفوظ کے مطابق زندگی، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2 ماں کے پیٹ میں موجود زندگی، جہاں گوشت پوشت کے انسان کا وجود بنتا ہے۔ نمبر 3 اس دنیا میں گزرنے والی زندگی جو ہم سب اس وقت گزار رہے ہیں۔ نمبر 4 موت یعنی دنیا کی زندگی کا خاتمہ۔ نمبر 5 یوم حساب، جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ نمبر 6 گناہگاروں کے لیے جہنم کی سزا، اور نمبر 7 نیک لوگوں کے لیے جنت کی ابدی زندگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل و کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے، اور جہنم سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ دوستو کیا آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن اس پر جادو اور زہریلے جانور کے زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں حکم ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کی جائے؟ دوستو آپ کو عزیز مصر کا وہ خواب تو یاد ہی ہوگا جس میں اللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف میں آیت نمبر 47 اور 48 جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے خواب کی تعبیر کچھ ایسے بیان فرمائی گئی، یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے
اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ اس کائنات میں نمبر 7 ہمیں جا بجا کیوں نظر آتا ہے؟ کیا نمبر 7 پروردگار عالم کا کوئی مخصوص کردہ نمبر ہے؟ اس کا واضح ثبوت ہمیں تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے، جیسا کہ ہندو مذہب میں 7 جنم اور شادی کے وقت 7 پھیرے، بدھ مذہب کے مطابق بدھا کی پیدائش کے فوراً بعد وہ اٹھے اور 7 قدم چلے، چائنیز میتھولوجی کے مطابق ین اور یین اور 5 ایلیمنٹس یعنی کہ پانی، آگ، ہوا، مٹی اور دھات سے مل کر یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے۔ تو دوستو، نمبر 7 ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ پہیلی ہے، ایک ایسی پہیلی جس کا وجود اس پوری دنیا اور کائنات میں مسلسل بھرا پڑا ہے، لیکن انسان کی سمجھ میں آج تک یہ پہیلی نہیں آ سکی۔ نمبر 7 اس دنیا کا سب سے زیادہ ریسرچ کیا جانے والا نمبر ہے، تاہم صدیوں کے علمی اور معلوماتی سفر میں انسان اب تک اس نمبر کے اصل رازوں تک نہیں پہنچ پایا کہ آخر نمبر 7 اس قدر اہم کیوں ہے۔ علم و حیرت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اس سیریز کی 4تھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔